جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست مبشر اکرم صاحب. مبشر صاحب ایک پبلک انٹلیکچوئل ہیں، پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا ایسے معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے، اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں، جو عام لوگ شاید اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور بڑا فنی ٹیک ان کا ہوتا ہے اس پر. اور بڑی اچھی بات ہے کہ علامہ اقبال کہہ گئے تھے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھار اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو آج میں نے سوچا کہ ان سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا ٹیک جو ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جب اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں. تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے مبشر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. Where's anything for you in capital letters. تھینک یو. تو مبشر صاحب یہ بتائیں کہ جیسا ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم اکثر سنتے ہیں، میں آج کل اگر آپ شعبہ صحافت کے لوگوں سے بات کریں، میں تعلیم سے وابستہ ہوں، وہاں بات کریں لوگوں سے، تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی پڑھنے کا رجحان نہیں رہا لوگوں میں، ریڈنگ کلچر نہیں ہے، جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت فکل ہو گیا ہے، اور اکثر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے انٹرنیٹ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے یہ ٹرانزیشن دیکھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن بھی ہے. پڑھنے والے لوگ ہر ٹائم اینڈ اسپیس میں ویسے موجود ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ڈینائل کی سچویشن باقی نہیں رہتی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ نیورتھلیس انٹرنیٹ نے لوگوں کا اٹینشن سپین کم نہیں کیا، بلکہ اس کو کل کیا، کل بھی نہیں کیا، اس کا قیمہ بنا دیا. لوگوں میں ایک جلدی کی جو عادت ہے وہ ایمرج ہوئی ہے اویس، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہر موضوع کے اوپر کامنٹ کرنے کی، ماہرانہ رائے دینے کی اجازت ہو، whether or not they have the appropriate academic background on that. یہ بڑی تکلیف دہ بات بھی ہوتی ہے at times because you come across many people whom you would otherwise think they are very serious. لیکن آپ کے جب کامنٹس دیکھتے ہیں on anything from a needle to an elephant، تو آپ کو مزہ نہیں آتا اس چیز کا. تو نیٹ نے جہاں پہ لوگوں کی جو ٹینشن سپین اور سیریس انٹلیکچوئل ورک کو ڈیمیج کیا ہے، وہاں پہ ان کی ریڈنگ ہیبٹس کو بھی تھوڑا بہت برباد کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ایز آئی بگین مائی آرگومنٹ ود ون کوالیفائنگ آرگومنٹ کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، اب بھی ہیں. تو اس کی جو جب اگر آپ ڈسٹنکشن کریں جو کتاب کی ریڈنگ ہے یا انٹرنیٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، یو ایکٹیولی سیک سم تھنگ، آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کا کہ میں اس میں سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیٹ جب آپ ایک طرح سے یہ اٹ از ان یور فیس آل دا ٹائم، ایک کلٹر ہے، بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں جن میں سے شاید کچھ آپ نے ایکٹیولی سیکھ بھی نہ کی ہوں، لیکن وہ وہاں موجود ہیں. تو کیا آپ کو یہ وجہ لگتی ہے کہ آپ اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے انٹرنیٹ کے لیے، اور بس جو آپ کو مل رہا ہے آپ نے اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، یا وہ ایک طرح سے گزرتا جا رہا ہے اور آپ اتنی توجہ نہیں دے رہے اس کو؟ چلے میں آپ کے اس کوشچن کے اوپر کارنر کرتا ہوں، فار اے چینج. I would be really surprised اگر آپ کے انٹرنیٹ براؤزنگ ایجنٹ میں صرف ایک یا دو ٹیبس کھولی ہوں. I would be really surprised. اب ہوتا کیا ہے کہ you would have opened up at least 5-6 in situations more than that tabs in your internet browsing agent. وہ جون سا بھی ہے، کروم ہے، سفاری ہے، ایج ہے، whatever. اب آپ اس پروسیس کو کمپیئر کریں ود ریڈنگ اے بک. کتاب اٹھانے کے لیے، آپ کتاب پڑھنے کے لیے کہیں پرسکون جگہ پہ بیٹھتے ہیں، پھر آپ کتاب اٹھاتے ہیں. کتاب کو اٹھانے کے بعد آپ کتاب پڑھنے کا پروسیس جو ہے اس کی کیمسٹری دیکھیں. جناب والا، یو گو تھرو ون ورڈ اینڈ اے گروپ آف ورڈس ٹو میک اے لائن. You go through a group of lines to make a paragraph, group of paragraphs that makes a page, and a group of pages that makes a chapter, and many chapters make a book. When you read a book, you would have to sit very focused, very dedicated, and very committed. اور آپ ایک ہی وقت میں ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں اویس کی زندگی
नामी किताब हो और आपके बाएं हाथ में मुबशर की गैर पार्लिमानी हरकत नामी किताब हो. You just cannot go through these two books at the same time. It is against the mental capability of a human being. Whereas on the other hand, आपके हाथ में या साइड टेबल पे मोबाइल फोन पड़ा होता है और आपके ब्राउजिंग एजेंट में 5, 6, 8, 10, 12, 15 एट टाइम्स 20-30 विंडोज भी खुली होती हैं. मेरे एक दोस्त है, मैंने उनका डेस्कटॉप बाई चांस देखा, ही हैड ओपन 53 टैब्स. और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार व्हाट एग्जैक्टली आर यू वर्किंग ऑन एंड हाउ कुड यू वर्क ऑन सो मेनी टैब्स एट द सेम टाइम. उसका जवाब बड़ा मजेदार था कि जी मैंने वो फलान टैब खोली है फलान रेफरेंस के लिए, फलान टैब खोली है फलान रेफरेंस के लिए. तो मैंने कहा यार मुझे जरा बता कि तेरी जो सबसे पुरानी टैब है वो कब खुली थी. जनाब वाला ही शेयर्ड विद मी ऑलमोस्ट 58 days ago was the oldest tab that he had opened. 58 दिनों में आप बड़े आराम से 2 किताबें पढ़ सकते हैं, 2 किताबें पढ़ सकते हैं बड़े आराम से. तो बुक रीडिंग जो है ना अवैस मेरे यार, इट इज अ वंडरफुल हैबिट. इट हेल्प्स यू गेन फोकस. It soothes you in a million different ways. Whereas on the internet there is clutter, there is noise. अगर आप साइलेंस भी कर दें अपनी जो ये डेस्कटॉप या लैपटॉप के नोटिफिकेशंस हैं, you just cannot risk silencing your mobile phone because आपकी कॉल्स भी उसके ऊपर आती हैं. तो उसके ऊपर टिंग टांग बजती रहती है अनफॉर्चुनेटली. और मुझे तो ये भी लगता है कि किताब शायद आपकी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करती है और इंटरनेट आपको एक तरह से लेजी बना देती है. आप उतना सोचते नहीं है, आप बस ये कहते हैं कि चलें कोई भी चीज होगी मैं उसको गूगल कर लूंगा. चले मैं आपको ना एक फिगरेटिव एग्जांपल देता हूँ इस बारे में. आई हैव बीन ट्राइंग टू कट डाउन 8 kilos ऑफ माय वेट फॉर द लास्ट 5 years. और मेरे मुख्तलिफ हीले बहाने हैं. कभी डाइट कंट्रोल कर लो, कभी जिम चले जाओ, कभी वॉक कर लो, कभी कार्बोज को छोड़ दो, केटो पे आ जाओ एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट आई हैव नॉट बीन एबल टू कट दोस ब्लडी 8 kgs ऑफ एडिशनल फैट बिकॉज मैं फोकस नहीं हूं उसके ऊपर. तो आई ट्राई टू फाइंड कन्वीनियंस. 3 दिन मैं अगर कार्बोज के बगैर जी लूं तो लगता है मेरी जिंदगी वीरान हो गई है. आई हैव टू हैव सम शुगर इन माई सिस्टम, इन माई ब्लड स्ट्रीम्स. तो इंटरनेट प्रॉब्ली डज द सेम टू द ह्यूमन माइंड. Kitab, on the other hand, is a very focused thing. It's like Mubashir Akram trying to cut those 8 additional kgs, but going to gym diligently every single day. So a focused effort would always produce an excellent result. Kitab does that to you. Internet, jo hai, on the other hand, that also can do to you, but only and only if you are working one thing at a time. Multitasking jo hai na, Avas mere yaar, it is a fallacy. बहुत अरसा पहले मैंने कहीं पढ़ा था, आपसे शेयर करता हूँ, आपके में आई एम श्योर ऑलरेडी होगा, कि आपने अगर अपने डेस्कटॉप विच इज विंडोज का डेस्कटॉप जो है, अगर आपने उसके अंदर 5, 6, 7 एप्लीकेशंस खोली भी हों, तो यू एज ए फील कि अगर आप वर्ड से एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल से आउटलुक में जाते हैं, आउटलुक से एज या क्रोम में जाते हैं, तो आपका सिस्टम भी मल्टीटास्किंग कर रहा है. इट इज नॉट मल्टीटास्किंग एक्चुअली. आप जिस एक्टिव एप्लीकेशन में होते हैं आपका सिस्टम वही काम कर रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि आपका जो दायां हाथ है वो वर्ड के अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है और बायां हाथ जो है वो एक्सेल में चल रहा है. एक ही वक्त में आप एक ही एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. इसको आप लिंक कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग इंटरनेट हैबिट्स ऑफ द पीपल. अगर वो इंटरनेट पे हैं, इफ दे आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर इशू और आप उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर 3, 4, 5 टैब्स खोल के वहां से अपना डाटा इंफॉर्मेशन लेके उसको कॉपी पेस्ट कहीं भी करके यू आर ट्राइंग टू इवॉल्व समथिंग, सो दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. लेकिन ऐसा होता नहीं. और एट टाइम्स आई माई सेल्फ फॉल विक्टिम टू दिस साइकोलॉजी ऑफ हेस्ट कि मैंने XYZ काम भी करना है, ABC भी काम करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके जहन के ऊपर वो साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाता है जो किताब पढ़ते हुए नहीं आता. किताब पढ़ते हुए यू हैव ओनली वन एम्बिशन कि यार मैंने सफर नंबर 8 से सफर नंबर 9 पे जाना है, 9 से 10 पे जाना है, 25 पेजेस का ये चैप्टर है, इसको खत्म करना है. एट द एंड ऑफ द डे आई वुड फिनिश द बुक इन लेट्स अस्यूम 7, 8, 10 days, एंड दैट बुक वुड हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, इनसाइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वेल्थ ऑफ फोकस जो इंटरनेट भी दे सकता है, बशर्ते कि आपके डेस्कटॉप पे 53 टैब्स ना खुली हो.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور میرا خیال ہے کہ یہ فوکس ہی بنیادی ایشو ہے, کیونکہ یہ جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے اس کے بارے میں یہی کنکلوژن ہے کہ آپ ملٹیپل چیزیں سائملٹینیسلی نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے, اور بنیادی طور پہ آپ کسی ایک چیز پر ہی اپنی زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فینومینا ہے اس کو, اب میں ویسٹ میں رہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بڑا ارلی ریکگنائز کر لیا گیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے جو ہے وہ وزن کم کرنے کی بھی مثال دی, میرا خیال ہے وہ بھی بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پہ, کہ ایتھلیٹسزم جو ہے وہ بڑی ارلی ایج میں یا آپ کے مزاج کا حصہ, آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا, وہ ایک پھر اور عمر کے حصے میں جا کے آپ نہیں کر سکتے. شاید ریڈنگ کلچر بھی اسی طرح سے ہی ہے. تو اب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اسکولوں میں بچوں کو بڑی ارلی ایج سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ایکسٹرا انسینٹیو دیے جاتے ہیں, پوائنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھیں, اور پھر وہ عادت ان کے ساتھ رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, چاہے وہ فزیکل بک نہ پڑھ رہے ہوں, وہ ای ریڈنگ کر رہے ہوں گے. یہاں پہ آپ چلے جائیں پبلک ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں, بس میں یا ٹرین میں, لوگ کسی نہ کسی شکل میں کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگی, جو ہمارے پاس بالکل نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ یار ویسے اس کی نا ملٹیپل ریزنز ہیں. کسی زمانے میں وطن عزیز میں آپ کو بھی یاد ہوگا, یہ جو بچے 90s کے بعد پیدا ہوئے they probably will not be able to remember that because it did not happen in their lifetime. کسی زمانے میں آدم جی ایوارڈز بھی ہوا کرتے تھے, فیروز سنز والے لٹریری ایوارڈز جو تھے وہ دیا کرتے تھے. although اتنے اعلیٰ پارلیمنٹری ایگزامپل تو نہیں ہے, لیکن نگار ایوارڈز بھی ہوا کرتے تھے. پی ٹی وی کے اینول ایوارڈز ہوا کرتے تھے فار پرفارمنس, فار پروڈکشن اینڈ سو آن سو فورتھ. ایک پورا نظام تھا جس کے اندر انٹلیکچوئل لیبر کو یا وہ لوگ جو سافٹ ویئر سائڈ آف لائف کو پروموٹ کرنے والے تھے ان کو آنر کیا جاتا تھا, ان کو مین اسٹریم پہ لے کر آیا جاتا تھا, اینڈ دے وڈ بیکم ریکگنائزیبل پرسنالٹیز آل اکراس دا کنٹری, جنہیں کھڑا ہو کر لوگ دیکھتے تھے اور جنہیں دیکھنے کے لیے ایٹ ٹائمز ٹریفک جام بھی ہو جایا کرتی تھی. میں نے وہ سینیریو پچھلے تقریباً 20-25 سال سے پاکستان میں نہیں دیکھا. جنرل مشرف کے دور کے بعد تو بالکل بھی نہیں دیکھا. اچھا مجھے کہنے دیجئے کہ وہ سوسائٹیز جنہوں نے ویلتھ آرگینیکلی جنریٹ کی ہو, جنہوں نے پراسپیرٹی آرگینیکلی اینڈ تھرو شیئر ہارڈ ورک اچیو کی ہو, وہاں پہ کچھ ایسا ہی ایک ویلیو سسٹم, سوشل ویلیو سسٹم بھی ایوالو کرتا ہے جو کہ ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ویسا انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. آپ کو نیشنل مین اسٹریم کے اوپر کسی زمانے میں سیگل نظر آتے تھے جو آرٹ لٹریچر کے پیٹرنز تھے. شہزادہ عالم منو تھے, منو گروپ آف کمپنیز کے. ہی یوز ٹو پروموٹ آرٹ کوائٹ اے لاٹ. پچھلے 20-25 سال میں آپ کے اگر علم میں کچھ ایسا آیا ہوگا پاکستان کے کسی کلچر کسی کارپوریٹ ادارے نے پاکستان میں ریڈنگ کلچر, پرفارمنگ آرٹ یا سافٹ ویئر سائڈ آف لائف کو پروموٹ کرنے کا ریگولرلی کام کیا تو مجھے بتا دیجیے. پاکستان میں پچھلے 8-10 سالوں میں میوزک کو پروموٹ کر رہا ہے یا پیپسی پروموٹ کر رہا ہے یا نیسلے پروموٹ کر رہا ہے, اتنی بڑی نہ صحیح لیکن ود ان دیئر اون رائٹ. پاکستان کے اندر بھی بڑے کانگلومیریٹس ہیں, نشاد گروپ ہے, بحریہ ٹاؤن ہے, اور کچھ نہ ہو تو جو ہمارے بڑے بھائی ہیں پنڈی والے, ان کی اربوں خربوں روپے کی کمپنیز ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی بھی, چاہے وہ گروپ آف کمپنیز ہے یا انڈیویجول کمپنی ہے, آرٹ کو, کلچر کو, ریڈنگ کو, بکس کو پروموٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ سوشل کلچر جو ہے یہ ایک ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی انٹیگریٹڈ اینٹیٹی ہوتی ہے جو ایوالو کرتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ اٹ ڈز ناٹ بائی دا وے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ کے خیال میں اگر ایک لٹریری فیسٹیول کروانا ہو پاکستان لیول کا 4-5 دن کا اسلام آباد میں, how much do you think would it cost? It does not cost a fortune. گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں لیکن ویژن آپ کو نہیں ملتی. یہ وہ سینس ہے جس کے تحت میں کبھی کبھار جب اس موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ states make the societies. It is not the other way around. Societies are helpless entities until unless there is a vibrant civil society, vibrant non-governmental culture, vibrant public intellectuals and so on so forth. ہمارے ہاں ایک جنیرک اور اسپیسیفک ڈکے, دونوں ڈکیز آپ کو ملتے ہیں انفارچونیٹلی.
جہاں پہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں سوسائٹی کے وہ ذمہ نہیں لیتے. انفارچونیٹلی آپ کو امریکہ میں ایسا ہوتا ہوا نہیں ملتا. وہاں پہ جو بڑے بڑے پبلیکیشن ہاؤسز ہیں وہ ریگولرلی بک ریویوز کرتے ہیں, وہ کتابوں کی جو بیسٹ سیلر لسٹ ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں. In many situations they would do these things pro bono because they are committed to their national development. وہاں پہ بھی لوگ ناز ہوں گے. I'm not privy to the insights of the way media operates in the US. لیکن کم از کم میں اپنے جو ملک ہیں پاکستان اس کے حوالے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو ریڈنگ کلچر کیسے ایوالو ہو جب وہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل انٹیگریشن ٹو بلڈ کوجنٹ لاجیکل ریشنل اور نہایت ہی لے مین کے الفاظ میں ریڈنگ/بک لونگ سوسائٹی موجود نہ ہو, وہ کیسے ایوالو ہو انفارچونیٹلی. یہ بات ٹھیک ہے. اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ ہر وقت 2 وقت کی روٹی کی فکر میں مبتلا رہیں گے تو پھر ان کو یہی سوچے گا کہ 200 روپے کی کتاب خریدنے کی بجائے 2000 روپے کی روٹی کھا لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. چلے میں آپ سے بڑے مزے کی بات شیئر کرتا ہوں ویری کوئکلی, آپ بڑا انجوائے کریں گے. مجھ سے میرے ایک دوست ملنے آئے جواد, ان کے ساتھ ان کے دوست سے, مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو میں ان دنوں نا تارڑ صاحب کی منہ والکعبہ شریف پڑھ رہا تھا. تو اس کے اندر ایک چیپٹر ہے بڑا خوبصورت, چھوٹا سا اس کا حصہ ہے جس میں تارڑ صاحب اس چیز کو انویژن کرتے ہیں اور کیا خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں تو واٹ وڈ ہی اسپیک ٹو ہم, اور وہ نبی پاک کا کیا ریئیکشن ہوگا. اٹس اے بیوٹیفل پروڈکٹ آف ہز امیجنیشن. تو میں نے وہ پڑھ کے سنائی, دیٹ واز دا بک آئی واز ریڈنگ. تو وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے جواد کے ساتھ, انہوں نے کہا جی کہ یہ کتابیں پڑھنے کا شوق تو مجھے بھی بڑا ہے لیکن یہ مہنگی بڑی ہے. تو میں آپ سے چونکہ آپ کی طرح مہذب آدمی نہیں ہوں زیادہ, تو میں نے ان کو پھر ایک ٹچکر کی. میں نے کہا جی ہاں مہنگی بڑی ہیں, آپ نے جوتی پہنی ہوئی ہے پرابلی برانڈیڈ, لیٹس اسیوم یہ ڈان کارلوس کی جوتی ہے, سروس لوکل برانڈ ہے, وہ تقریباً 4,500 ہزار کی جوتی ہے. لیوائس کی جینز ہے, مجھے وہ ریڈ ٹیگ نظر آ رہا ہے آپ کے رائٹ سائڈ, 15-20 ہزار کی یہ ہوگی. آپ کے پاس یہ آئی فون لیٹسٹ ہے, 2,00,000-1,00,000 کا یہ ہوگا. شرٹ, پرفیوم, بار, گاڑی. میں نے کہا جی آپ میرے سامنے اس وقت تقریباً صرف آپ کے وجود کے اوپر کوئی 2-1 لاکھ کا سامان ہے. 1,000 روپے کی کتاب بہت مہنگی ہے, یہ بڑی مہنگی ہے 1,000 روپے کی کتاب. یہ بات صحیح ہے. وہ لوگ جب ترجیحات بدل جاتی ہیں نا تو پھر لوگوں کے اندر چیزوں کو اس طرح سے اینالائز کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہماری مڈل کلاس ہے نا جی, اس کا یہ بڑا ٹراما ہے. لیٹ می سے دیٹ کہ آپ ہر انسان میرے یار اپنے لیول پہ کوئی نہ کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. کچھ اسٹرگلز ہیں جو نظر آ جاتی ہیں باہر, دے آر ایزی ٹو سی. کچھ اسٹرگلز ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. تو ہماری مڈل کلاس جو ہے نا وہ سیلف پرپیچویٹ بھی کرتی ہے اس سینس آف ٹراما کو, جو ہے بھی اور ایٹ ٹائمز نہیں بھی ہوتا. ورنہ ایک مڈل کلاس فیملی میں یا ایون لو مڈل کلاس فیملی میں مہینے کا 1,500-2,000 روپیہ خرچ کرنا اور 1-2 کتابیں گھر میں لے کر آنا, اٹ ول ناٹ ایز دے سے بریک دا ہیل. یہ کوئی جہنم نہیں گرا دے گا آپ کے اوپر. لیکن لوگوں کی پرائرٹی اس لیے نہیں ہے. آپ اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں جو میں نے لمبا بھاشن دیا تھا کہ وہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل انٹیگریشن نہیں ہے جہاں پہ پیپل آر ایکچولی ایبل ٹو ویلیو دی گڈ سیریس انٹلیکچوئل ورک. بالکل صحیح. اچھا فائنلی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو کلچر ہمارے یہاں بن گیا ہے اور اس کی مختلف آپ کو مینیفیسٹیشنز نظر آتی ہیں. ہمارے یہاں اخبارات اور میگزینز کی سرکولیشن کم ہو رہی ہے, ٹی وی جو ہے ان کی ویورشپ بڑھ رہی ہے, یوٹیوب کی ویورشپ بڑھ رہی ہے. یعنی لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ایک انسٹنٹ پیکج چاہیے ویژول قسم کا. تو ایک ایسے وقت میں جب کتابیں بھی کم چھپ رہی ہیں تو آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو کتابیں پڑھانے کی کوشش کریں گے اور کتاب بیچنے کا بزنس کریں گے؟ میں یہ تو نہیں کہتا وہ بالی ووڈ ڈائلاگ کی طرح کہ مجھے برباد ہونے کا شوق ہے. میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں اگر بڑی بدقسمتی ہے, گیلپ کا ایک سروے بھی تھا پرابلی 3-4 سال پہلے اویس کہ 80% آف پاکستان پاپولیشن they have never read a book other than their syllabus, اور probably 90% of Pakistan's population has never been to a library, but there is still 10% which is what 2 crore 20 lakh log. You know what I mean? 2 crore 20 lakh log.
مجھے تو یہ خوشگوار حیرت کا ہی ایک سینس بنا جب میں نے یہ dostibooks.com، بڑا ہی چھوٹا بڑا مائنیوٹ سا بزنس ہے، بٹ آئی ہیو آئیڈیاز. پیپل ہو ورک ود می they are very few. They also have few good ideas. ظفر عمران ہیں، زاہد کاظمی ہیں. So we work as a team. We are working on some very interesting projects which will mature probably in the next 6-7 months. اور یہ ایک ڈفرنٹ قسم کا آئیڈیا جس میں فزیکل ایڈریس کوئی نہیں ہے، آپ سارا کچھ آن لائن کر رہے ہیں. جی، یہ سب آن لائن اس لیے بھی ہے کہ ایک تو وہ تھوڑی سی بات ہٹ جائے گی آپ کے سوال کے فنڈامنٹل سے. ایک تو پاکستان اور پرٹیکولرلی اسلام آباد میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از کرمنل، از آنیسٹلی کرمنل. اور مجھے بزنسز پہلے بھی چلانے، کچھ کو کامیاب کچھ کو ناکام کرنے کا اتفاق اور تجربہ دونوں حاصل ہے. تو I wanted to genuinely do something somewhat creative. ابھی جو ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے اس کے اوپر بھی کام شام جاری ہے، اور خیال یہ ہے کہ the power of social media could also be deployed rather constructively، اور اس کو پھر ویسے پش کیا جائے. Coming back to your question، یہاں پہ لوگ پڑھنے والے ہیں. مجھے بڑی unassuming places سے بھی کتابوں کے آرڈرز آئے، because internet also is a great equalizer, by the way. You have almost the same internet technology that I have in Islamabad. Although the country where you live and the country where I live, there cannot be a comparison. Obviously, there cannot be a comparison. Lekin we use the same Facebook, we use the same Twitter, we have the same algos working for or against us. وہ جو technological platform ہے, it enables both of us almost the equal way. We are using the same Zoom to record this very interesting discussion which at least I'm enjoying a lot. تو میرا یہ خیال تھا اور ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے آپ جو بک اور ریڈنگ کلچر ہے اس کو ایک کنسٹرکٹیو پش دینے کا ایفرٹ کر سکتے ہیں. I have been ordered books by people who live in the areas جہاں پہ courier services کی کوریج بھی نہیں ہے. But internet has enabled both of us to communicate with each other through various mediums. مجھے of all the places, the largest order of the books which I have dispatched was around 13,000 rupees, and it came from Turbat, not from Karachi, not from Lahore, not from Islamabad, Peshawar, etc. جو آپ کے typical ایک ذہن میں پاکستان کے جو بڑے شہر آتے ہیں. It came from Turbat. The second largest was around 9,000 rupees in one go, came from Khanewal. Once again, not from Multan. So there are people who would want to read. It is all about these technologies which are also causing a lot of noise probably could also be used to communicate as the vehicle of communication, that people should read more books. اور آپ کے سوال کے جواب کی جو دم ہے میرا یار وہ یہ ہے کہ دوستی books would always have discounts only and only because people should be able to read. Whatever money they can save, if they are able to lay their hands on a good book, why not? بالکل صحیح. یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے اس کو آن لائن اور سوشل میڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جس ڈسکنیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے شاید وہ ڈسکنیکٹ بھی کسی حد تک اس سے کور ہو سکے، اور لوگ بھی انکریج ہوں کہ وہ اس طرح کا کام کریں، اور یہ جو ٹائٹلز آپ پوسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں آتے ہیں کسی نہ کسی حد تک اس سے جو ہے فرق آنا شروع ہو. کیونکہ ایپیٹائٹ جو ہے چاہے وہ خبر کی ہو یا انفارمیشن کی ہو یا فکشن کی ہو، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صرف اس کے طریقے بدل گئے ہیں جن کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آج کی جو نشست ہے اس میں ہم نے مختصر وقت میں ہی لیکن جو اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. اس بات چیت کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جو سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. جو فنی ٹیک ہے مبشر صاحب کا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوشش کریں گے کہ اس کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.